الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أول العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومصابيح الهداية وسفينة النجاة. أما بعد فقد قال الله في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلوات طيبة بالكبار. سب سے پہلے دعا کو خالق اکبر امیر المومنین کے صدقے میں پوری انسانیت کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے. اگر کوئی فرد اس مرض کا مریض بن چکا ہے تو اللہ اسے صحت و تندرستی و زندگی عطا فرمائے اور دنیا بھر کی انسانیت کو ہر قسم کے وبائی مرضوں سے محفوظ فرمائے تاکہ دنیا اپنے دنیاوی کام اور عبادت الہیہ کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا علی محمد کی ذات. بنیادی طور پہ کسی بھی حوالے سے جذبات میں نہیں آنا چاہیے. ہر انسان کو اپنے دور کے حالات کے مطابق زندگی گزارنے کا درس علی دے کر گئے. جو جیسا دور تھا علی نے اس رنگ میں زندگی گزاری ہے. نبی کا دور تھا تو علی کی زندگی کا رنگ بھی کچھ اور تھا. اصحاب ثلاثہ کا دور آیا, خلافت کا دور آیا, علی کی زندگی کا رنگ کچھ اور تھا. علی خود تخت خلافت پر بیٹھے تو علی کی زندگی کا رنگ کچھ اور تھا. لیکن ان تینوں ادوار میں, رسول کے دور میں, خلافت کے دور میں, اپنی خلافت کے دور میں, ان تینوں ادوار میں علی کی زندگی میں رنگ بدلے ہیں, مقصد نہیں بدلا. کیا بدلے ہیں؟ رنگ بدلے ہیں لیکن مقصد نہیں بدلا ہے. یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے آزاداری. رنگ بدل سکتا ہے, مقصد نہیں بدل سکتا. اگر ہم قریب بیٹھے ہوں آزاداری پھر بھی آزاداری ہے. ہم اگر فاصلے سے بیٹھ جائیں تو آزاداری پھر بھی آزاداری ہے. لیکن آج آپ نے فاصلے پہ بیٹھ کے ذکر امام کر کے پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شیعہ قوم قانون توڑنے والی نہیں, قانون بچانے والی ہے. قانون توڑنے والے نہیں,
بچانے والے. خلافت کی زندگی میں علی کی زندگی دیکھیں. علی چاہتے تو بغاوت کا علم اٹھا سکتے تھے، لیکن علی نے بغاوت کا علم نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ وہ جو دشمنان علی تھے، وہ جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی تھی، وہ جنہوں نے مسجد زرار کی بنیاد رکھی تھی، وہ لوگ جنہوں نے وادی عقبہ میں محمد مصطفیٰ کے قتل کی سازش کی تھی، ان میں سے ہر بندے کی نظر علی پر تھی. اگر علی بغاوت کا علم اٹھاتے تو دنیا کہتی کہ دیکھیں علی حرص میں آ گیا، علی لالچ میں آ گئے، علی نے حکومت کے خلاف بغاوت کا علم اٹھا دیا ہے. علی نے 25 سال اپنا حق غصب ہوتے دیکھا ہے، لیکن حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا ہے. لیکن اسی علی کے دور میں حاکم شام نے علی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہے. تو علی دنیا کو بتا رہے ہیں باغی اور ہوتے ہیں اور سمجھدار اور ہوتے ہیں. اس کا حق بھی نہیں تھا، اس کا حق بھی نہیں تھا، لیکن تھا بھی ایک صوبہ. علی کی پوری سلطنت کا وہ کیا تھا؟ ایک صوبہ تھا. یعنی اس صوبے نے بغاوت کی ہے وفاق کے خلاف، مرکز کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ علی نے نہیں کی، اس نے بغاوت کی ہے. اس کا مطلب ہے علی دس لے رہے ہیں کہ میں باغیوں کا امام نہیں ہوں، میں باغیوں کا امام نہیں، میں متقیوں کا امام ہوں. متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، پرہیزگار. یعنی ہم بغاوت سے بچنے والوں کے امام ہیں، بغاوت کرنے والوں کے امام نہیں ہیں. ایسے مذہبی طور پر بھی اگر لے جائیں، دنیاوی طور پر بھی اگر آپ لے جائیں، جو بھی اپنے مرکز کے خلاف بغاوت کرے وہ شخص حاکم شام کی سنت میں عمل کرتا ہے، علی کی سنت میں عمل نہیں کرتا. آج کے دور میں پوری دنیا میں تیرے اور میرے مرکز کا نام نظام ولایت فقیہ ہے. جو اس مرکز کے خلاف ہے سمجھ لے وہ حاکم شام کا مرید ہے. اور پاکستان کے اندر آج اگر یہاں مرکز ہے تو اس مرکز کا نام قیادت ملت جعفریہ ہے. جو قیادت کا باغی ہے سمجھ لے وہ شیعہ نہیں، وہ حاکم شام کا مرید ہے. بغاوت نہیں کی. علی نے 25 سال مرکز کے خلاف بغاوت نہیں کی. کس کے حق وصل سے؟ علی کے. باقیوں کو تو حق سے زیادہ ملا ہے. جس چیز کے حقدار نہیں تھے ان لوگوں کو وہ چیزیں ملی ہیں. حق کس کا وصل ہوتا؟ میں بات کروں مذہب شیعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے. میری گفتگو کسی پر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی امام ہے، منصوص من اللہ امام ہے. ہماری نگاہ میں علی امام ہے، منصوص من اللہ امام ہے. ہماری نگاہ میں علی ووٹوں سے امام نہیں بنا. ہماری نگاہ میں علی ووٹوں سے امام نہیں بنا. ہماری نگاہ میں مذہب شیعہ میں، عقائد شیعہ علی کو امام اللہ نے بنایا ہے، محمد نے اعلان کیا ہے. مصطفیٰ نے بنایا نہیں، مصطفیٰ نے اعلان کیا. بلغ ما انزل الیک
مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کے بعد کسی حکومت کا حق حاصل ہے؟ علی کو۔ حق مانگنا جرم نہیں ہوتا، حق مانگنا جرم نہیں، حق مانگنا بغاوت نہیں، حق مانگنا بغاوت نہیں ہوتی، بغاوت ہوتی ہے حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کرے میرا جملہ پہنچے۔ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ حکومت کا تختہ الٹا جائے، یہ ہوتی ہے بغاوت۔ 25 سال علی نے، بعد رسول 25 سال علی نے ہر موقع پہ حق مانگا ہے، لیکن حکومت گرانے کی سازش نہیں کی، بلکہ مشورے دے دے کر علی حکومت بچاتا رہا ہے۔ بھائی معاملہ حل کرنا چاہتا، علی نے مشورے دے کر حکومت کیوں بچائی؟ مشورے دے کر علی حکومت کیوں بچا رہے تھے؟ اس لیے بچا رہے تھے علی مشورے دے کر حکومت کہ کل کوئی لکھے نہیں کہ اصل میں جو فلاں کی حکومت گئی وہ علی کے حق مانگنے کی وجہ سے گئی، فلاں کی گئی علی کی حق مانگنے کی وجہ سے گئی، فلاں کا قتل ہوا علی کی حق مانگنے کی وجہ سے قتل ہوا۔ علی نے کہا نہیں، حق مانگنا اور ہے، مشورے دے دے کے بچا اس لیے لاؤ کہ کل بغاوت کا الزام نہ آئے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگر علی حکومت گرانا چاہتا تو علی انہیں کبھی نیک مشورے نہ دیتا۔ کوئی بندہ تاریخ میں ثابت کرے کہ علی نے کسی بھی خلیفہ وقت کو مشورہ بنا دیا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا کہ علی نے جو بھی مشورہ دیا وہ صحیح دیا، وہ صحیح دیا، بندہ تو بندہ رہ گیا۔ خود خلیفہ نے وقت کہیں گے کہ نولا علی اللہ کا، اگر علی نہ ہو گیا ہم تو مارے گئے تھے۔ یعنی یہ جملہ دلیل ہے کہ علی نے بغاوت نہیں کی، یہ جملہ دلیل ہے کہ علی نے ہلاکت سے بچایا ہے۔ عجیب بات ہے، خدا کی عزت کی قسم، دنیا کا ہر انسان اپنے دشمن کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے بات پہنچ جائے، دنیا کا ہر انسان اپنے دشمن کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ عجیب ہستیاں بنائی ہیں اللہ نے یہ، اور خود بھی عجیب ہے کہ اس نے بھی اپنے دشمن کو دشمن مانتا رہا، اللہ اسے بھی دیتا رہا، محمد کا دشمن بھی مانتا رہا، محمد اپنے دشمن کو بھی دیتا رہا۔ علی کا دشمن بھی جب بھی علی کے دروازے پہ مانگنے آیا ہے، علی نے اسے ہلاکت سے بچایا۔ آپ پتہ نہیں کہاں سوچ رہے ہوں گے، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، آپ کی سوچوں کا ضامن نہیں ہوں۔ قاتل پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، اکیلا کے ذہنوں کے لیے کر دو مدن آپ کیا سوچ رہے ہو۔ ابن ملجم پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، علی نے اپنی شہادت قبول کی، لیکن وہ شربت کا جام علی نے اسے دے دیا۔ اگر علی وہ دودھ کا شربت پی لیتے تو ہو سکتا ہے کچھ لمحوں کے لیے علی کی شہادت ٹل جاتی، لیکن علی نے شہادت قبول کی ہے، دشمن کو ہلاکت میں نہیں ڈالا۔ یہ سیرت علی ہے، صحابت پڑھیے نبی کے بعد۔ یہ سیرت علی ہے، علی کی زندگی کا یہ پہلو ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے، چاہے ہمارے دشمن ہو
چاہے جتنے بڑے دشمن ہوں، وہ جب بھی مشکل میں گرتے ہیں ہم بچاتے ہیں۔ میں حکومتوں کے نام لینا گوارا نہیں کرتا اور لینا بھی نہیں چاہ رہا۔ اگر آپ 1980 سے تاریخ پڑھنا شروع کریں، اس سے پہلے کی چھوڑ دے چلے، 1980 سے اگر پاکستان کی تاریخ پڑھنا شروع کریں تو ماشاءاللہ حکومت میں جب بڑی بڑی جمہوری پارٹیاں پس رہی تھی، زندانوں میں مر رہی تھی، اس وقت ہم تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے بھی ہیں، دھرنا بھی دیا ہے، ان کو بھی بچایا ہے، ملک کو بھی بچایا ہے۔ نہیں تو آج کے دور کی تعالیٰ مثال دیتا جاؤں اور نام لینے میں بھی مجھے کوئی یہاں پہ عیب محسوس نہیں ہو رہا کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس کرونا نامی دھوکے میں ایران سارا ختم ہو جائے، لیکن اندازہ لگا امریکہ دشمن ہے، اس کے پاس جب کرونا کے ٹیسٹ کی کٹیں ختم ہو گئی تو وقت کے علی کے بیٹے نے خامنائی نے اپنے ملک ایران سے وہاں بھیجی ہے کہ علی نے بھی اپنے قاتل بچایا تھا، میں بھی قاتل بچا۔ روزی بند کی، اس نے بین الاقوامی پابندیاں لگائی کہ یہ کہیں سے کچھ نہ لے سکے، کہیں سے کچھ نہ لے سکے، لیکن اس سیدزادے نے ان پابندیوں کے باوجود بھی انہیں دیا ہے کہ یہ لو، تمہاری پابندیاں ہمیں نہیں روک سکتی، کیونکہ تمہارے رزق کے وسیلے اور ہیں، ہمارے رزق کے وسیلے اور ہیں، دیتا تمہیں بھی اللہ ہے، لیکن فرق ہے ہم اللہ سے لیتے ہیں پر صدقہ حسین کا ہے۔ لیکن بغاوت نہیں کی، کیونکہ بغاوت کرنا ہمارا شیوہ نہیں۔ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہوا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، وہ ہوا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی تیرے جیسا نہیں کہ ہر بات میں تلوار اٹھائے، علی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہے، علی تلواریں اٹھانے نہیں آیا، علی گرے ہوئے کردار اٹھانے آیا ہے۔ علی تلواریں اٹھانے نہیں آیا، علی گرے ہوئے کردار اٹھانے آیا ہے۔ علی نے بتایا ہے کہ تلوار سے نہ اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہ اسلام بچا ہے، اسلام بچا بھی کردار سے ہے، پھیلا بھی کردار سے ہے۔ تلوار سے ملک فتح ہوتے ہیں، دل فتح نہیں ہوتے، تلوار سے ملک فتح ہوتے ہیں، دل فتح نہیں ہوتے۔ تلوار سے زندہ جسم مارے جاتے ہیں، مردہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے۔ تلوار سے زندہ جسم مارے جاتے ہیں، مردہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے۔
یہ ایک مثال ہے، تاریخ میں ہزاروں مثالیں، ہزاروں مثالیں. کوئی ایک ہو بنا، ہزاروں بنے. علی چاہتے تو تلوار سے مار سکتے لیکن نہیں مار رہے، حالانکہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ، خالی ہاتھ دشمن کو دیکھ کر بزدل بھی شیر ہو جاتا ہے. شیر تو پھر شیر ہوتا ہے، شیر تو پھر شیر ہوتا ہے. کہتا ہے یا علی میں نے سنا ہے برابری میں لڑتے. علی کہتے ہیں ہاں برابری میں لڑتے. کہ میں خالی ہاتھ ہوں، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں پیارا ہوں، آپ سوار ہو. علی سواری سے اترے نیچے بھی آئے، تلوار بھی نیام میں ڈالی. نیام میں ڈال کے علی نے تلوار کمر بند سے کھولی، کھول کے تلوار اس کے سامنے یوں کی کہ یہ تو پکڑ. نوک اپنی طرف رکھی، دستہ اس کی طرف رکھا. اس نے دستے پہ ہاتھ ڈال کر علی کی ذوالفقار پہ قبضہ جما کے اس نے نیام سے تلوار نکالی. نکال کے کہتا یا علی اب کون بچائے گا؟ اب تو خالی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے. علی فرماتے تجھے پتہ ہی نہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. یہی کھڑے کھڑے ابو ذر نے سوال کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی، شاگرد بھی دے، استاد بھی دے. دشمن نے تلوار اٹھائی بلند فضا میں، استاد بھی نہتھا ہے، شاگرد بھی نہتھا ہے. ابو ذر نے سوال کر لیا یعنی تلوار یوں کی جاتی ہے، آپ نے قبضہ اس کی طرف کی، نوک اپنی طرف رکھی، ایسے کیوں کیا؟ علی فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ جائے کہ قریب ہو کے پکڑنے جاؤں گا تو کہیں علی دھوکے سے نہ مارے. اس لیے قبضہ اس کی طرف رکھا تاکہ پتہ چلے علی اسے نہیں کہتے جو دھوکا دے. پتہ نہیں جملہ کسے سمجھ آئے گا کسے نہیں آئے گا. جو علی دشمن کو دھوکا نہیں دیتا وہ اپنے نوکر کو کیسے دھوکا دے؟ تلوار بھی علی کے قدموں میں پھینکی، ہاتھ بھی علی کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہتے یا علی کلمہ پڑھا، یا علی کلمہ پڑھا. علی نے کلمہ پڑھایا. اب جملہ سمجھ میں آ جائے گا. تلوار سے کافر مارے جاتے ہیں، کفر نہیں مارا جاتا. تلوار سے کافر مارے جاتے ہیں، کفر نہیں مارا جاتا. علی نے اپنے کردار سے کافر نہیں مارا، کفر مار دیا ہے. تو جو کہتے 25 سال علی نے تلوار نہیں اٹھائی، میرے بھائی سامنے منافق تھے. علی نے تلوار اٹھاتا تو علی منافق مارتا. علی نے چپ رہ کے منافقت کو مار دیا. منافقت سے مراد سورہ منافقون والے، مسجد ضرار بنانے والے. علی نے کیسے مارا؟ کردار سے مارا. آج بھی جب بات ہوتی ہے تو کہی جاتی ہے، اپنا بھی کہتا ہے پرایا بھی کہتا ہے کہ حق پہ علی ہے، حق پہ علی ہے. اگر علی تلوار اٹھاتے تو لوگ سوچتے انہوں نے بھی مارے تھے، علی نے بھی مارے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. لیکن علی کی خاموشی لوگوں سے منوا رہی ہے کہ حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، آج بھی علی کے ساتھ ہے.
اس کا مطلب ہے علی کردار والوں کا امام، علی باغیوں کا امام نہیں، علی صاحبان تقوی کا امام جو بغاوت سے پرہیز کرے، علی اس کا امام۔ مسئلے بغاوت سے حل نہیں ہوتے، مسئلے کبھی بھی بغاوت سے حل نہیں ہوتے، ٹیبل ٹاک پہ حل ہوتے، لڑنے سے حل نہیں ہوتے، بولنے سے حل ہوتے۔ دنیا میں جتنی بڑی جنگیں بھی لڑی گئی ان کے فیصلے بندوقوں کی نوک پر نہیں ہوئے، ٹیبل ٹاک پر ہوئے۔ جب تک لوگ میز پر نہیں بیٹھے جنگ نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب ہے نہ بندوق جنگ رکواتی ہے، نہ تلوار جنگ رکواتی ہے، نہ ایٹم بم جنگ رکواتے ہیں۔ جنگ جب بھی رکتی ہے تو مذاکرات کے ذریعے رکتی ہے، اور کائنات میں کون ہوگا کہ جو علی کے سامنے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے اور دلیل دے کے جیت جائے، کیونکہ سارے پیدائشی جاہل ہیں، علی پیدائشی عالم ہے۔ کہاں سے مقابلہ ہوگا؟ دنیا علم سیکھتی ہے، علی علم سکھاتا ہے۔ دنیا دلیلیں ڈھونڈتی ہے، دلیل زبان علی ڈھونڈتی ہے۔ بڑا فرق ہے، دنیا دلیلیں ڈھونڈتی ہے، کسی کتاب میں کوئی دلیل مل جائے، کسی قانون میں کوئی دلیل مل جائے۔ یہاں الٹ ہے، یہاں دلیل زبان علی ڈھونڈتی ہے کہ اس کی زبان سے ادا ہو جاؤں، دلیل بن جاؤں۔ اتنا بڑا فرق، اس کی زبان سے نکلی دلیل۔ آج اگر جا کے دنیا کے علماء سے پوچھا جائے تو دنیا کے علماء فرمانے پہ مجبور ہیں کہ اللہ کا فرمان دلیل ہے، محمد کا فرمان دلیل ہے، علی اور علی کے 11 بیٹوں کا فرمان دلیل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے رد، محمد کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے رد، علی سے لے کر مہدی تک کے کسی کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے وہ بات رد ہے۔ یہ کل بھی حق تھے، آج بھی حق۔ فرق دیکھیے، ایک جملہ حیہ کر کے گفتگو کو سمیٹو۔ جس دور میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اس دور میں اسلامی سلطنت جتنی تھی اس پوری اسلامی سلطنت میں 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ یعنی 100 میں سے کتنے لوگ؟ 98۔ پوری دنیا میں سے 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ حسین کے ساتھ تھے 2%۔ کتنے فیصد؟ 2%۔ لیکن حسین کا کردار دے، آج پوری دنیا میں جا کے تجھے سرے کر تو تجھے پوری دنیا میں 98 نہیں 100% کے قریب لوگ تجھے حسین کرتے نظر آئیں گے۔ یزید کا حمایتی تجھے 1% بھی نہیں ملے گا۔ تلوار تو یزید کے پاس تھی، خنجر تو یزید کے پاس تھا، حکومت تو یزید کے پاس تھی، زندہ بھی یزید تھا۔ حسین تو شہید ہو گئے تھے، بطور قرآن زندہ ہے، لیکن ہو تو شہید گئے تھے۔ لیکن پھر بھی آج دنیا حسین کی حمایتی زیادہ ہے، یزید کی حمایتی بہت کم ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہو تو ہو،
میں بھی حیبت ہوتی ہے، علی کے نام میں اتنی حیبت تھی، اور یہ حق بھی علی کا ہے، یہ حق بھی حسین کا ہے، اسی باپ بیٹے کا حق ہے کہ یہ اتنے جلی ہیں علی کہ کسی کی جرأت نہیں کہ علی کے سامنے آ کے لڑے، جرأت نہیں۔ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اگر علی کو مارا جا سکتا ہے تو میدان میں نہیں، علی کو مارا جا سکتا ہے تو علی کے گھر میں نہیں، علی کو اگر مارا جا سکتا ہے تو محراب مسجد میں، اور حالت قیام میں نہیں، وہ بھی حالت سجدہ میں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی جیسا بندہ اپنے رب کے ساتھ ایسے متصل ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی خیال ذہن علی میں نہیں ہوتا، ساری توجہ جہاں مرکوز ہوتی ہے وہ مقام سجدہ ہے۔ دشمن انتظار کرتا ہے، مارنا تھا تو کئی موقعوں پہ علی اکیلے نہیں تھے، کل بیان کروں گا، علی کوفہ کے باہر نکل جاتے تھے پہاڑوں میں، اکیلے علی بیٹھ کے خطبے دیتے تھے، غار کے بہانے پہ منہ رکھ کر علی خطبہ شروع کر دیتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، وہاں جا کے دشمن مارنا چاہتا 150 بندے لے کے مار لیتا ہے، لیکن جرأت نہیں تھی کیونکہ جانتے تھے یہ علی ہے۔ 4 سال 6 مہینے کچھ دن علی تخت پہ، جرأت بعد از انتقال نبی بھی علی پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بعد انتقال نبی ابھی جناب سیدہ زندہ تھی کہ علی پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ حملہ بھی مسجد میں ہوا، خالد بن ولید کو کہا گیا کہ لوہے کا یہ مضبوط راڈ جب علی سجدے میں ہوگا تو علی کے سر پہ آتا، اس ضرب سے شاید علی دنیا سے چلا جائے۔ علی تک پہنچتے پہنچتے علی نے سر سجدے سے اٹھا لیا، اس سے تشہد میں بیٹھا ہوا علی نہیں مارا گیا، تشہد میں بیٹھا ہوا علی نہیں مارا، سریہ یہاں تک لے گیا تھا، لوہے کی راڈ ہاتھ سے گر کے آپ کام گئے کیونکہ علی سجدے سے اٹھ گیا، اتنا روح تھا علی نے نہیں کیا تھا، علی اٹھے، نماز صاحب ختم کی، سلام تمام کیا، تکبیر کہی آخری تھی، اٹھ کے علی نے وہی سریہ اٹھایا، یہ مجھے مارنے آیا تھا، کہاں؟ علی نے وہی سریہ لے کے اس کی گردن میں ایسے پل دے دیا جیسے بچہ کسی رسی کو گھما، پھر اس سے کھلا بھی نہیں، لوہاروں سے کٹا بھی نہیں، آخر مجبور ہو کے پھر علی کے دروازے پہ آیا اور کہتا ہے یا علی میں توبہ کرتا ہوں، زندگی میں کبھی تجھ پہ وار نہیں کروں گا، یہ ہٹا، علی نے کھول دیا جیسے بچہ کسی رسی کے بل کو ہٹا دیتا، علی کے لیے لوہے کی راڈ بھی دھاگے کی طرح تھی۔ ابن ملجم کے سامنے موجود تھا کہ وہ علی تشہد میں مار نہیں کھاتا، اس لیے اگر علی کے سر پہ ضرب لگانی ہے تو سجدے میں، یہی تمثیل ہے حسین بن علی۔ حالانکہ عباس کی موت ہمارا تھا، اکبر کی موت کا جگر سینے پہ داغ تھا، اصغر کی موت کا داغ دل پر تھا،
قاسم کے ٹکڑوں کا داغ دل پر تھا، 72 جنازے اٹھا کے تھکا ہوا تھا، بہنوں کی چادروں کا غم تھا، لیکن جب تک یوں بیٹھا ہوا کسی قاتل کی جرأت نہیں تھی حسین کے قریب آئے، کیونکہ جانتے تھے علی کا بیٹا جلی، وہ بھی جب سجدے میں جاتا ہے پھر وار کیا جاتا ہے، یا خود جاتا ہے یا شکر گستاخی کر کے حسین کو سجدے کی حالت میں لے جاتا ہے، دونوں میں سے جو بھی روایت پھر مارا جاتا ہے، کیونکہ جلی ہے، ضرب لگی ہے، نماز تمام ہوئی ہے، حسن آگے بڑھے، سب سے پہلے حسن والا آگے بڑھے، سرکار فرماتے ہیں اس وقت علی کیا کر رہے تھے؟ علی وہ مٹی اٹھا رہے اور اپنے سر میں ڈالتے جا رہے تھے اور ساتھ میں کہتے جا رہے تھے فوز تو بے رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ سرکار کا امامہ کٹ چکا تھا، سر ناک تک کٹا تھا، تلوار یہاں لگی تھی نا، سر یہاں تک 2 ٹکڑے تھے، علی اپنے سر کو یوں کر کے نا پھر کہتے ہیں حسن اپنا امامہ اتار میرے سر پہ بطور پٹی باندھ، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور بیٹے کے سامنے باپ کا یہ حال ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ نے اپنا امامہ اتارا، بابے کے سر پہ بطور پٹی باندھنا شروع کیا ہے اور علی کے گلے میں بار ڈال کے حسن چیخ مار کے رویا۔ روایت کہتی ہے بیٹے کی پیشانی چومی ہے، چوم کے کہے حسن حوصلہ کر، نہ رو، میرا خون کچھ نہیں ہے، تیرا تو جگر کا بہا ہے، تیرا دل میرے دل سے زیادہ سخت ہے۔ علی فرماتے ہیں دیکھ میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا، شاید علی فرما رہا کہ میری کوئی بہن میرے قریب نہیں، لیکن حسن تیرا دل میرے دل سے زیادہ سخت ہے کہ تیرے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے زینب سنبھالنے والا، نہ رونے لگا تسلی دی۔ یہ روایت عجیب روایت ہے، اگر آپ تک پہنچے یہیں پہ مجلس کا ہو جائے گی۔ غربت علی کی عجیب روایت، تسلی دی، حسن نہ رو، حسن خاموش ہو، حسین بابا کی طرح سرکار دیکھ کے کہتے ہیں حسین نہ رو، مجھ سے تیرا رونا نہیں دیکھا، حسین تسلی کر، میری ضرورت تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سحری کر کے آیا ہوں، چاہے نمک سے روٹی کھائیے کھا بھی آیا ہوں، چاہے پانی کا ایک جرعہ پیا ہے پی کے آیا ہوں، حسین تیرا دن تو میرے دن سے زیادہ سخت ہے، تو 3 دن کا پیاسا ہو، تجھے جو ضربیں لگیں گی وہ ضربیں سخت ہوں گی، کیونکہ میرا دن کم مصیبت والا ہے کہ میرے سامنے حسن بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے، تیرا دن کتنا مشکل ہوگا ادھر اکبر کا جنازہ، میرا لال تسلی نہ رو۔ باقی روایت کو کل مکمل کروں گا، اگلا حصہ بیان کر دوں جو ولی فقیر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بیان کیا۔ سرکار فرماتے حسن و حسین کو لے کر امیر المومنین ان دونوں بیٹوں کے سہارے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ سرکار حسن نے بابا کو جا کے وہاں بٹھایا جہاں بابا گھر میں تہجد کی نماز پڑھا، جب اس مصلی پہ بٹھایا ہے نا پھر
علی کی بیٹیاں ایسے آئی ہیں جیسے یوں پانی آتا 16 بیٹیاں علی کی علی کے دائیں بائیں آ کے بیٹھ رہی ہیں 2 بیٹیاں آگے بڑھی ہیں ایک کا نام ہے زینب دوسری کا نام ہے ام کلثوم دونوں نے بابا کو یوں گلے لگایا ہے ادھر زینب کی چیخ نکلی ہے ادھر علی بھی رویا بس میں منظر کے قریب آخری جملہ دعا دینے لگا ہوں قبلہ فرماتے ہیں حسن روئے علی نہیں روئے حسن کو تسلی دی حسین روئے علی نہیں روئے حسین کو تسلی دی حالانکہ بات علی میں بیٹا اگر روئے بھی تو کوئی تسلی نہیں دیتا بیٹیاں روئے تو تسلی دی جاتی ہے کہ عجیب بات ہے ادھر زینب و کلثوم روتی ہے ادھر علی روتا ہے لیکن عجیب بات ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ہائے کوفہ علی بھی کہہ رہا ہائے کوفہ اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ بس ایک جملہ مسائل اور دعا منظر کے قریب اللہ کی عبادت کو قبول کرے زینب بھی رو رہی ہے علی بھی رو رہی ہے قبلہ فرماتے ہیں حسن مولا نے پوچھا بابا مجھے تسلی حسین کو تسلی دی زینب و کلثوم رو رہی ہے خود بھی رو رہے ہو تسلیاں نہیں دے رہے ہو میرا آقا علی رو کے کہتا ہے حسن مجھ سے زینب کا رونا نہیں دیکھا جاتا میں کہوں گا کاش مولا 10 محرم کو کربلا میں آتا آگے دیکھتا تو صحیح کیسے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہائے اکبر ہائے عباس ہائے حسین کر کے آ رہی ہے اس دن کیسے برداشت کیا ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ میرے اللہ ہماری یہ عبادت قبول و منظور فرما اس عبادت کا ثواب خمسہ شہادت امیر المومنین کرانے والے دوستوں اور جتنے شریک ہوئے ہیں جتنوں نے جس انداز میں تعاون کیا ہے سب کے خاندان کے مرحومین کو عطیہ فرما جتنے بھی دنیا بھر میں عزادار دار فانی سے پوچھ کر گئے ہیں میرے معلوم تمام عزاداروں کی مغفرت فرما ان کے درجات عالی سے متعالی فرما خالق اکبر محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم لوگ بے نوا ہیں ہمیں زمانے میں صاحب عزت بنا صاحب شرف بنا صاحب فضل بنا میرے مالک و خالق اللہ تجھے علی کے سر سے نکلے ہوئے خون کا واسطہ تجھے عزت علی کا واسطہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو صحت تندرستی زندگی عطا فرما سید خاندہ غالی کوٹ کا ایک مومن